أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ کی نصرت، فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہوا. گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں وضاحت کی گئی اللہ جل شانہ نے بدر کے میدان میں مجاہدین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مدد کے لیے فرشتے اتارے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اللہ کی اس نصرت اور فرشتوں کے اترنے کا مقصد ذکر ہے. بدر میں فرشتے کیوں اترے؟ بدر میں فرشتے کیوں اترے؟ ارشاد باری تعالی ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. مسلمان دل جمی سے لڑے اور اللہ ان کے ذریعے بعض کافروں کو ہلاک کر دے. چنانچہ ابو جہل سمیت 70 کافر بدر میں مارے گئے. او یکبتہم، بدر میں فرشتے اس لیے اتارے گئے مسلمان دل جمی سے لڑے اور اللہ ان کے ذریعے کافروں کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے. چنانچہ 70 ہی قیدی بنائے گئے، رسوا ذلیل ہوئے. بعد میں فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا. یوں یہ پورا لشکر ذلیل و رسوا ہو کر مکہ سے لوٹا. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ بدر سے لوٹے رسوا ہو کر، نامراد ہو کر. یہ صورتحال تھی غزوہ بدر کی. جبکہ غزوہ احد میں منظر نامہ بالکل بدل گیا. ابتدا میں فتح ہوئی، تفصیلات دوسرے مواقع پر بیان ہوتی رہتی ہیں. بعد میں صحابہ کرام کے ایک طبقہ کی اجتہادی خطا پر ابو سفیان کو موقع مل گیا. وہ پچھلی جانب سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کیے گئے، سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ ان کی ناش مبارک کی بے حرمتی بھی ہوئی، کلیجہ چبایا گیا. خود سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، دندان مبارک ٹوٹے، لوہے کی کڑیاں چہرہ انور میں گھسی. ایسے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس کے ہاتھوں نبی زخمی ہوئے، جس کے ہاتھوں نبی زخمی ہوئے اور وہ پیغمبر انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے. قریب تھا کہ آپ علیہ السلام ان مشرکوں کے لیے بد دعا فرماتے. قریب تھا کہ آپ نبوت کے ہاتھ اٹھاتے اور یہ برباد ہو جاتے. اللہ جل شانہ نے یہ آیت شریفہ اور بعد والی نازل فرمائی. ارشاد ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون.
آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، تبلیغ فرماتے رہیے۔ جہاد کا حکم ہوا، فریضہ جہاد سر انجام دیجیے۔ باقی یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ مخالفین، آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا پھر اللہ ان کو عذاب سے دوچار کر دے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ناحق ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیں، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ آپ بد دعا نہ فرمائیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہے، یہ لاکھ ظالم سہی، لیکن اس وقت آپ کا بنیادی وظیفہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور انہیں اپنی امت کو راہ راست پر لانا ہے۔ آپ حسب حکم تبلیغ و جہاد جاری رکھیے، آگے اللہ کا حکم چلے گا، جسے چاہیں توبہ کی توفیق دے اور جسے چاہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دے۔ للہ ما فی السماوات والارض وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یاد رکھیے، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ مالک کو مملوکہ چیز پر پورا اختیار ہوتا ہے، اللہ کو بھی پورا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دیں، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کر دیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ انہی لوگوں میں سے احد میں جنہوں نے زخم پہنچائے، تکلیفیں دی، انہی لوگوں میں سے اللہ کس کو ایمان کی توفیق بخشیں گے، معاف فرمائیں گے، اور وہی آپ کے غلام بن کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گے۔ حضرت ابو سفیان کو ہی لے لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے بعد یہی حضرت ابو سفیان جنہوں نے احد میں اتنا نقصان کروایا تھا، یہ سربراہ تھے مشرکین مکہ کے، معافی کے لیے حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا۔ جو یہاں پناہ لے لے اسے میں محمد کی طرف سے بھی پناہ ہے۔ ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ داعی کا کام دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، پیغمبر پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے اس فریضے پر مامور ہیں، مامور رہیے۔ باقی اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہیں دور کر دیں، جسے چاہیں اپنا بنا لیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔